السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 111 سورۃ النساء کے آیات 17 تا 21 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا انما التوبہ بے شک توبہ علی اللہ اللہ تعالی کے ہاں للذین ان لوگوں کے لیے ہے یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں برا بجہالت لا علمی کی وجہ سے ثم پھر یتوبون توبہ کر لیتے ہیں من قریب جلدی فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں یتوب اللہ کہ توجہ فرماتا ہے اللہ تعالی علیہم ان پر وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیماً حکیما جاننے والا حکمت والا ولیست التوبۃ اور نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو عمل کرتے رہے برے حتی یہاں تک کہ حضر آ پہنچی احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کو موت قال اس نے کہا انی بے شک میں
تبت الآن توبہ کرتا ہوں اب، وللذین اور نہیں ہے یہ لوگ، یموتون کہ مر جاتے ہیں، وہم کفار اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا کہ تیار کیا ہم نے، لہم جن کے لیے، عذابا علیما عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کہ وارث بنو تم عورتوں کے، کرہا زبردستی، ولا تعضلوہن اور نہ روکے رکھو تم انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے لو، ببعض بعض حصہ، ما آتیتموہن اس کا جو دیا تم نے انہیں، الا سوائے اس کے، ان یاتینا کہ آئیں وہ، بفاحشۃ بے حیائی کو، مبینۃ واضح، وعاشروہن اور آباد کیے رکھو انہیں، بالمعروف اچھے طریقے سے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ بس اگر ناپسند کرو تم انہیں، فَعَسَىٰ تو قریب ہے، ان تکرہوا کہ ناپسند کرو تم، شیئن کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور بنا دے اللہ تعالی، فیہ اسی میں، خیرن کثیرا بھلائی بہت زیادہ، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ اور اگر ارادہ کرو تم تبدیل کرنے کا، زوجن ایک بیوی، مکان زوجن دوسری بیوی کی جگہ، وآتیتم اور دیا تم نے، احداہن ان میں سے ایک کو، قنطارا خزانہ، فلا تأخذوا تو نہ لینا، منہ اس سے، شیئا کچھ بھی، اتأخذونہ کیا لوگے تم اس پر، بہتانا بہتان، و اثما مبینا اور بڑا گناہ، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے لوگے تم اس سے، وَقَدْ أَفْضَى اور بلا شبہ قریب ہوئے، بعضکم تمہارے بعض، الی بعض بعض کے، وَأَخَذْنَا اور لیا تھا انہوں نے، منکم تم سے، میثاقا غلیظا وعدہ پکا۔ سورۃ النساء کے پچھلے ہفتے کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی دو بندے، خواہ دو مرد آپس میں یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بدکاری اور فاحشہ کا ارتکاب کرے تو ابتدائی اسلام میں ان کے لیے جو سزائیں اور تعزیرات تھیں وہ بعد میں منسوخ کر کے اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دی،
ابتدا میں اللہ تعالیٰ میں نے فرمایا کہ واللذان یأتیانھا منکم فآذوہما، کوئی دو اس سے مرد بھی ہیں کہ عمل لواطت ہو، یا کوئی مرد کسی عورت سے زنا کر دے اور پھر وہ ایک تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں روکے رکھو، انہیں سزا دو یا ایذا دو، پھر اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ تائب ہو جائیں اور اعمال درست کر لیں، اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو انہیں معاف بھی کرو، درگزر بھی کرو، ان اللہ کان توابا رحیما، کہ اللہ تعالی توجہ فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ یہ ابتدائی اسلام کی سزا کی کیفیت ہے، بعد میں شادی شدہ مرد یا عورت نے اگر زنا کیا تو اس کی سزا رجم کرنا، اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دینا، اور اگر غیر شادی شدہ کوئی زنا کا ارتکاب کرے تو اسے 100 کوڑے لگانا۔ تو توبہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس کے ساتھ متصل آج کے سبق کا آغاز بھی توبہ کی کیفیت اور حالت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یعملون السوء بجہالہ، کہ جو لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا جذباتی کیفیت میں، علماء کرام نے اس لفظ جہالہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ انسان جب کر رہا ہوتا ہے، کسی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، علم کے باوجود وہ جاہل بن گیا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی گناہگار گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، اس کے سر سے، اس کے دماغ سے، اس کے جسم سے نکل کے اس کے اوپر معلق ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اگر گناہ کر لیتا ہے، پھر تائب ہو جاتا ہے، تو واپس ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو بوجہ لا علمی کے، جہالت کے، کسی جذباتی کیفیت کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً تائب ہو جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں، جن پر اللہ عنایت کرتے ہیں، جن کے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی کیفیت کو، حالت کو، اور اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی گناہ کرنا انسان کے ساتھ ایک مربوط کام ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی لازماً ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے، وخیر الخطائین التوابون، سب سے اچھا غلطی کرنے والا، خطا کار وہ ہے جو تائب ہو جائے، توبہ کر۔ دنیا کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی گناہ ہے تو وہ شرک ہے، اس کا علاج بھی توبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ایمان لانے کے بعد بھی کہتے ہیں میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ میری بھی بخشش ہو۔ پھر ایک ایک کر کے اپنی غلطیاں، خطائیں گن گن کے سناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتے ہیں
کہ توبہ سے ہر غلطی معاف ہو جائے، لیکن ہم توبہ سے واقف نہیں ہیں۔ ہم توبہ جیسے آج کل رواج ہے نا کہ فلاں نے فلاں کیا تو اس کے سامنے سوری کر دیا، توبہ صرف اس کا نام نہیں ہے۔ توبہ کے مختلف مراحل ہیں۔ جو غلطی کی اس پر ندامت، شرمندگی، اپنے بارے میں یہ خیال کہ یہ میرا غلط عمل ہے، پھر اس عمل سے واپس، تابہ یتوبو کا مطلب ہے یو ٹرن لینا، واپس آنا، اس پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اس کام کو چھوڑ دینا، ایک اللہ تعالی سے اس کی معافی مانگنا، آئندہ کے لیے پختہ عہد کرنا کہ میں اس کام کی طرف نہیں جاؤں۔ پھر اگر اس معاملے کی اصلاح کے لیے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کا حق واپس کرنا، کسی کی چوری کی ہے اس کو چیز واپس کرنا، کسی کی خیانت کی ہے اسے واپس کرنا، اللہ کے علاوہ اس سے بھی معذرت کرنا، اس سے بھی معافی مانگنا۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا قرض دینا ہے تو صرف توبہ 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 بار بار پڑھنے سے، یا کوئی کہے میں دن کو 3 تسبیحاں پڑھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ قرضہ بھی کسی کا دینا ہے، حق بھی مارا ہوا ہے، مال بھی چھینا ہوا ہے، زمین بھی چھینی ہوئی ہے، صرف استغفر اللہ پڑھنے سے اس کا حق نہیں ادا ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب سے مراد ہے کہ فوراً اس کا ازالہ کیا جائے، اس غلطی، کوتاہی اور خطا کا ازالہ کیا جائے، پھر اللہ سے مغفرت مانگی جائے، پھر اللہ تعالی یتوب اللہ علیہم، ان پر نظر عنایت کرتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے لیے اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا نہیں جو گناہ پر گناہ کیے جاتے۔ ذرا پچھلی آیت میں دیکھیں، گناہ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعملون السوء، اور اگلی آیت میں کیا ہے، یعملون السیئات، جو غلطیاں، کوتاہیاں بار بار کر رہے ہیں اس پر قائم ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، حتی اذا حضر احدکم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت آ پہنچتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب میری جان جانے والی ہے، تو کہتا ہے قال انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، پہلے تو یہ اکثر غلط بیانی ہوتی ہے، رات کو ہمارا کوئی عزیز سویا بستر میں، صبح ہم نے 10 بجے اسے دیکھا بستر پر تو وہ سویا ہوا، پکی نیند چلا گیا تھا، ہمارے بیانات کیا ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے خود دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کی ناک ادھر مڑی ہوئی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا۔ ہم کتنی بار جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم گواہ ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے اس نے نماز نہیں پڑھی، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں فلاں کا حق اس نے دینا ہے، فلاں فلاں کا کھایا ہوا مال اس کے ذمے ہے، تو بھلے اس نے استغفار کیا ہو، بھلے اس نے اسے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا لفظ اور زبان سے جملہ کلمہ بھی استعمال کرنے کا موقع ملا ہو، تو کیا وہ واپس ہو جائے گا اس سے؟ توبہ کسی رسمی زبان کا نام نہیں، توبہ اللہ کے سامنے اپنے گناہ پیش کر کے ان کا جو اس کی جگہ جو چیز دینے والی ہے وہ دے کے اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی کا نام۔ تو اللہ نے فرمایا حتی اذا حضر احدہم الموت، پھر جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے پیچھے، آپ کے ساتھ بنی اسرائیل جو جا رہے ہیں، آپ آگے اور فرعون پیچھے،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصا اس بحر قلزم پر مارو، ایک نہیں 12 راستے بن گئے۔ سارا قافلہ جب اس بحر کو، سمندر کو پار کر کے دوسری جانب پہنچ گیا، اب فرعون اور اس کا پورا لشکر انہی راستوں سے گزرنے کے لیے اس کے درمیان آیا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو یا اس بحر کو چلا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے کہا انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تو پہلے ان کے مقابلے میں کھڑا رہا، اب تیری توبہ نہیں قبول۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایک تیری دعا ہم نے مان لی، الیوم ننجیک ببدنک، آج تیرے جسم کو ہم بحر کلزم میں ڈبونے کے باوجود بہائیں گے نہیں، اسے باہر لے آئیں گے۔ اور اب تک وہ لوگوں کے لیے ایک مثال اور ایک تنبیہ کا ایک نقطہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ توبہ اس کا نام نہیں کہ ہم توبہ 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 ایسے کریں، ایسے کر لیں، الٹے کانوں سے ہاتھ پکڑ لیں، اس سے نہیں۔ زندگی میں اپنے گناہوں کی تلافی کے بعد اللہ سے یا جس کے ساتھ کی ہے اس سے معافی مانگے، اس کا نام توبہ۔ معافی سے پہلے تلافی ضروری۔ حق کھایا رہے، مال مارا رہے، تو توبہ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، حج عمرہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہو۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ایسے لوگ نہیں مرتے بلکہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا۔ پھر سورۃ النساء میں چونکہ نساء کا، خواتین کے حقوق کے بارے میں احکام ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ تم جان بوجھ کے یا جبری طور پر کسی عورت کے تم جو ہے وہ وارث بن جائے۔ عرب لوگوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ ان کا اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا، اس کی بیوہ پر جس طرح گھر میں وہ رہتی تھی، اس کے ورثاء اس عورت کے بھی وارث بن جاتے، پھر اپنی مرضی سے کوئی اس کے ساتھ نکاح کر دیتا یا اسے اپنی مرضی سے کہیں اس کی شادی کروا دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ جو بیوہ ہو گئی، جو مطلقہ ہوگی، اب وہ آزاد ہے، اپنی ولی کی اجازت سے جہاں وہ نکاح کرنا چاہے اپنی عدت کے بعد کر سکتے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ایک اللہ نے یہ بات بتائی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ۔ دوسرا سبق یہ پڑھایا کہ اگر تم کسی اپنی عورت، اپنی بیوی کو پسند نہیں کر رہے، اسے آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، تو ایسا ماحول بنانا ہے کہ اب ہم اس کو تنگ کریں کہ وہ تنگ ہو کے میں طلاق دینے کے بجائے وہ خلا لینے کے لیے مجبور۔ یعنی ایسا ماحول نہ بناؤ، اس طرح ان کو تنگ کر کے نہ رکھو کہ آپ طلاق دیں تو آپ کو مہر دینا پڑے اور وہ جب طلاق مانگے خلا لینے کا اس کا ماحول بن جائے، اس طرح اس کو تنگ کیے نہ رکھو۔ اللہ ہاں ایک صورت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر کسی کی بیوی اس طرح کی واضح غلطی کا ارتکاب کرتی ہے اور وہ اپنی خاوند کی بات اور اس کی اطاعت گزاری نہیں کرتی اور واضح طور پر بد اخلاقی یا بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، تو امام ابن کثیر نے لکھا کہ اس کا خاوند ایسا کر سکتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ طلاق اس کو اچھے طریقے سے ساتھ رکھنے کے باوجود بھی اس کی بد اخلاقی بالخصوص بے حیائی کی جو ہے کہ ارتکاب پر اسے اس بات پر جو ہے وہ مجبور کرے کہ اب اگر اس نے خود سے جانا ہے، ساتھ نہیں رہنا، تو پھر میرا مہر نہیں لے کے جائے گی۔ اس پر ایسی سختی کی جا سکتی ہے، عموماً اس سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں اچھے طریقے سے آباد کر کے رکھو۔
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کسی چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کو ناپسند کر رہے ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسی میں خیر بنا رہا۔ تو ایک انسان کے اپنے مزاج کے مطابق ہر چیز نہیں ملتی، کھانا بھی اس کو مزاج کے مطابق نہیں ملتے، افراد بھی مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، تو ہر چیز کو صرف پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اللہ کہتے ہیں ایسے کر کے گھر خراب نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارے ناپسند کرنے کے باوجود بھی اللہ اس میں بہت خیر بنا دے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر آپ اپنی موجودہ بیوی کو طلاق دے کے، اس کو چھوڑ کے آپ کا خیال آ گیا ہے کہ فلاں سے شادی کر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل، طلاق اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایسے ہی روزمرہ زندگی میں ہر دن یہ کام کرنا اور بغیر کسی مجبوری کے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت غضب کا اظہار کیا ہے، بہت ناپسند کیا۔ ہاں اگر ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مجبوری کا حل بھی نکالا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایک کو، یہ جو موجود ہے اس کو چھوڑ دینا چاہتے ہو، اب اس کو چھوڑنے کے ساتھ یہ بھی ذہن میں ہے کہ یہ جو اس کو مہر دیا ہوا ہے تو یہ بھی یہ مجھے واپس دے کے جائے، میں نے اگلی شادی بھی کرنی، تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہ پہلی یا ان میں سے کسی ایک کو تم نے خزانہ، اس سے مراد بہت زیادہ مقدار۔ تو ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آیا کہ مہر یہ جو ہمارے ہاں ہے تھوڑا سا 32 روپے، یا زیور 10 تولے ڈالے، مہر کتنا جی 5000 روپے، تو مہر دینے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، لینے والوں کو بھی، بچی کو بھی، بچی والوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریکارڈ پر کیا چیز لکھی، ریکارڈ پر تو وہ 32 روپے یا 5000 ہی ہیں، جب خدا نخواستہ کوئی معاملہ خراب ہوگا تو پھر کیا ہوگا، وہ 8 لاکھ کے یا 20 تولے سونا تو نہیں ملے گا، وہ 5000 ہی اس کا مہر ہوگا۔ تو ایک تو اس لفظ سے یہ سمجھ آیا کہ مہر جو ہے وہ اپنی قوت اور طاقت کے مطابق دینا چاہیے، یہ دکھانے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یا اس کا نام شرعی مہر 32 روپے نہیں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے کسی ایک کو ایک خزانہ بطور مہر دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے تم طلاق دیتے وقت وہ مہر واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا ایسا کر کے تم اپنے اوپر الزام بھی لگاؤ گے اور بہت بڑے گناہ کا شکار بھی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم اس جس کے ساتھ تم رہے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تمہارا بعض کے کتنا قریب رہا، تم ایک دوسرے کے کتنے قریب رہے، تم اسے دیا ہوا حق جو ہے وہ واپس لو گے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ایجاب و قبول کے موقع پر تمہارے اور ان کے درمیان کتنا پختہ وعدہ ہوا تھا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔